अजान दे दीजिए। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه
لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر یسرا۔ یہ دو آیات جن کی میں نے آج تلاوت کی ہے، ان میں سے پہلی سورہ التغابن کی آیت، یعنی یہ 3 آیات ہیں، 16، 17، 4 بلکہ 16، 17، 18 اور 19۔ سورہ تغابن لکھا گیا آپ نے یہاں، سورہ بقرہ کی ہے ویسے، ہاں ٹھیک ہے، مگر جب آپ غلط لکھ دیتے ہیں تو پھر میں غلط پڑھ جاتا ہوں اس کو، اس وقت یہ سوچنے کا وقت نہیں رہتا۔ پہلے بھی ایک دفعہ اس قسم کی غلطی ہو گئی تھی، سورہ بقرہ کی ہے، تغابن کی نہیں۔ اب نمبر بھی وہی ہیں یا نمبر بدل گئے ہیں؟ ہاں تو پھر وہ بالکل غلط حوالہ ہے۔ یہ آیت جو ہے، آیات جن کی تلاوت کی ہے، یہ پہلے پڑھی جا چکی ہیں گزشتہ جمعے پہ، اور غالباً وہاں حوالہ دے دیا گیا تھا۔ بہرحال یہ تو ایسا مشکل مسئلہ نہیں ہے، حوالہ خود تلاش کر سکتے ہیں۔ ان آیات کی تکرار کی وجہ یہ ہے کہ اس میں مجھے بعد میں بتایا گیا کہ ایک لفظ میں نے سہواً غلط پڑھ دیا تھا، یعنی جنتن کی بجائے الجنہ پڑھ دیا گیا تھا، جنتن بے ربوتن کی بجائے الجنت بے ربوتن پڑھا گیا تھا۔ تو درستی تو ویسے کہہ کے بھی ہو سکتی تھی، مگر چونکہ بہت سی جماعتوں میں اور بعض افراد بھی ان خطبات کا ریکارڈ رکھتے ہیں، اور وہاں ایک لفظ کی درستی داخل کرنا ممکن نہیں رہتا، اس لیے میں نے دوبارہ ان آیات کی تلاوت کر دی ہے تاکہ وہ من و عن وہاں سے پہلی تلاوت کو اٹھا کر اس تلاوت کو وہاں داخل کر دیا جائے، ان لوگوں کے لیے جو اسے رکھنا چاہیں، اور جو صرف سنتے ہیں ان کے لیے تو صرف ذکر کافی ہے کہ یہاں ربوتن ہے قرآن کریم کی اصل قرأت، اور صحباً اس کو جنتن ہے اور صحباً اسے الجنہ لکھا گیا۔ دراصل یہ جو تغابن والی بات ہے، یہ ایک اور آیات ہیں کچھ، وہ بھی جمعے کے لیے اسی کے لیے رکھی گئی تھیں، اور یہ غلطی ہو گئی، حوالہ بدل گیا ہے، ورنہ تغابن کی آیات بھی مال سے تعلق رکھنے والی میں نے جمعے کے لیے منتخب کی تھیں، مگر آج جو دوسری آیت چنی ہے یہ سورہ طلاق کی 8ویں آیت ہے، لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تاکہ خرچ کرے ہر صاحب حیثیت اپنی حیثیت کے مطابق، وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، اور وہ شخص بھی جس پر رزق تنگ کیا گیا ہے، یعنی اسے نسبتاً کم عطا ہوا ہے، فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، اس کے مطابق خرچ کرے جتنا اسے اللہ نے دیا ہے۔ لا يكلف اللہ نفسا الا ما آتاها، اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس کی حیثیت اور توفیق سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا، اور ما آتاها میں یہ فرما دیا کہ ہم نے ہی تو دیا ہے، ہم کیسے بھول سکتے ہیں؟ دینے والے ہاتھ کو پتہ ہے کہ اس کو کیا دیا گیا ہے، تو ہم جب تم سے دین کی خدمت میں خرچ کا تقاضا کرتے ہیں تو ہرگز یہ مراد نہیں کہ جو تمہیں ہم نے دیا ہی نہیں اس میں سے دو، اپنی توفیق کے مطابق دو۔ سیجعل اللہ بعد عسر یسرا، اگر تنگ دست بھی ہو تب بھی دو، کیونکہ تنگ دستی کا علاج خدا کی راہ میں خرچ سے ہاتھ روکنا نہیں، بلکہ خدا کی راہ میں خرچ کرنا ہی تنگ دستی کا علاج ہے۔ فرمایا سیجعل اللہ بعد عسر یسرا، اللہ تعالیٰ تنگی کے بعد آسائش میں تمہارے حالات کو تبدیل فرما دے گا۔ بس وہاں جو یہ تھا کہ طل کا مضمون چل رہا تھا کہ تھوڑا بھی ہو تو وہ دیتے ہیں، یہ تو وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کی فضل سے یہ
دل کی وسعت عطا ہوئی ہے اور ذہن کی اور یہ ذوق اعلیٰ ذوق عطا کیا گیا ہے کہ خدا کی راہ میں ہر حال میں خرچ کرنا ہے، زیادہ ہو تب بھی کرنا ہے، کم ہو تب بھی کرنا ہے، اور ان کا کم بھی خدا کے ہاں زیادہ لکھا جاتا ہے۔ یہاں ایسے لوگ مخاطب معلوم ہوتے ہیں جن کے دل میں اپنی غربت تردد پیدا کرتی ہے، اور کئی قسم کے وہ سوال اٹھاتے ہیں کہ وہ تو صاحب توفیق لوگ ہیں، ان کو تو بہت کچھ ملا ہوا ہے، انہوں نے دے دیا تو کیا فرق پڑتا ہے، ہمارا تو روزمرہ کا جینا مشکل ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی بھی خدا کی راہ میں خرچ کرنے سے مبرہ نہیں ہے۔ اگر روزمرہ کا جینا بھی مشکل ہے تو اس مشکل میں اس حساب سے کچھ ذرا سا اضافہ خدا کی خاطر کر لو، اور وہ مشکلات اس خرچ کی برکت سے دور ہوں گی۔ بس یہ بہت ہی عظیم نسخہ ہے غربت دور کرنے کے لیے کہ وہ لوگ جو غریب ہوں خدا کی راہ میں جب وہ خرچ کرتے ہیں تو ان کا مال کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھ جاتا ہے۔ یہ مضمون تحریک جدید کے حوالے سے چل رہا ہے۔ تحریک جدید کے چندوں کے سلسلے میں ایک وضاحت بھی ضروری ہے۔ مجھے کوریا کی جماعت کی طرف سے یہ جائز شکوہ موصول ہوا ہے کہ آپ نے کوریا کا بالکل ذکر نہیں کیا، حالانکہ یہاں ایک نئی جماعت، اٹھتی ہوئی جماعت پیدا ہوئی ہے اللہ کے فضل کے ساتھ، اور ایک پہلو سے وہ سب دنیا پر سبقت لے گئی ہے، کیونکہ اس کا فی کس چندہ سوئٹزرلینڈ کے چندے سے بھی بقدر 100 پاؤنڈ فی کس زیادہ ہے۔ تو جہاں ہم نے سوئٹزرلینڈ کا ذکر تحسین اور تعریف سے اس لیے کیا تھا کہ لوگوں کے دل میں شوق بھی پیدا ہو اور ان کے لیے خصوصیت سے دعا کی تحریک ہو۔ یہ بالکل چھوٹی سی جماعت ہے، اور بہت سے ایسے مہاجرین ہیں یہاں جن کو ابھی تک قانونی طور پر بھی کوئی تسلی نہیں کہ وہ کچھ رہ بھی سکیں گے کہ نہیں۔ وہاں چھوٹی موٹی تجارتیں کرتے ہیں یا بعض مزدوریاں کر کے گزارا کر رہے ہیں، لیکن خدا نے وسعت قلبی عطا فرمائی ہے، اور اس پہلو سے تحریک جدید کے چندے میں فی کس کے حساب سے وہ ساری دنیا پر سبقت لے گئے ہیں۔ ایک اور مجھے شکوہ ملا تھا زائر کی طرف سے۔ زائر والے کہتے ہیں آپ نے ہمارا نام تو لینا شروع کر دیا ہے، مگر ہم دور افتادہ افریقہ کی ایک جماعت ہیں، کچھ حوصلہ افزائی کریں، کچھ ہمیں سلام پیار بھجوائیں تاکہ ہم بھی آگے بڑھ کے اپنے دوسرے افریقن بھائیوں کے شانہ بشانہ سلسلے کی خدمات کر سکیں۔ تو زائر کی جماعت کو بھی میں سب کی طرف سے محبت بھرا سلام پہنچاتا ہوں۔ وہاں کے حالات بہت مشکل ہیں، لیکن حالات کا کیسے بھی ہوں، خدا تعالیٰ کا اپنے پاک بندوں سے یہ وعدہ ہے کہ ہر موسم میں تمہارا پاک درخت پھل دے گا، توتی اکلہا، ہر حال میں دے گا، خواہ کیسا ہی موسم ہو، کیسے ہی دن۔ بس جماعت احمدیہ نے تو یہ اس آیت کی سچائی کو اپنے حال پر ہمیشہ پورا اترتے دیکھا ہے، ایک بھی استثناء اس میں نہیں۔ جماعت احمدیہ عالمگیر پر مختلف ملکوں میں مختلف قسم کے حالات پیدا ہوتے رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے، لیکن خدا تعالیٰ کے فضل سے سلسلے کی ترقی کے قدم نہیں رکے۔ خزاں میں بھی اس پاک پودے نے پھل دیا ہے، اور بہار میں بھی اس پاک پودے نے پھل دیا ہے، اور وہ مضمون ایک اور رنگ میں یہاں صادق آتا ہے کہ اگر موسلا دھار بارش نہ سہی تو تل ہی یعنی شبنم ہی ان پودوں کے لیے بہت کافی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی اس مضمون کو اپنے ایک مصرع میں یوں بیان فرمایا، ایک شعر میں یوں بیان فرمایا: بہار آئی ہے اس وقت خزاں میں، لگے ہیں پھول میرے بوستان میں۔ کہ لوگوں کے ہاں تو خزاں آتی ہے تو پت جھڑ ہو جاتا ہے، مگر یہ کیسا خدا، کیسا فضل کرنے والا خدا ہے کہ میرے بوستان پر خزاں میں بھی بہار آ گئی ہے اور لگے ہیں پھول میرے بوستان میں، اللہ کی رحمت کی وجہ سے۔ تو جماعت احمدیہ کو یہ مضمون سمجھنا چاہیے، کیوں بہار آتی ہے وقت خزاں میں؟ اس لیے کہ خدا کے بندے اپنے وقت خزاں میں بھی بہار کی طرح کونپلیں نکالتے ہیں۔
خرچ سے رکتے نہیں ہیں، سخت تنگی کی حالت میں بھی جب ان پر خزاں کا دور گزرتا ہے، ان کے دل سے خدا کی محبت کی کونپلیں پھوٹتی ہیں اور وہ خدا کی راہ میں وہ پھول نچھاور کرتے ہیں اخلاص کے، تھوڑے تھوڑے قربانیوں کے پھول دکھائی دیتے ہیں، مگر اللہ کی نظر میں ان کی بہت عظمت ہے۔ بس وہ لوگ جو اپنا حال خدا کی خاطر، خدا کی رضا کی خاطر دنیا سے الگ بنا لیتے ہیں، یاد رکھو خدا ہمیشہ ان سے دنیا سے الگ سلوک کرتا ہے، ان کی خزائیں بھی بہاروں میں تبدیل ہو جایا کرتی ہیں۔ بس جماعت احمدیہ کو اپنے ہر چندے کے وقت اس بنیادی اصول کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے، اور عالمگیر جماعت میں خدا کے فضل سے یہ بات نمایاں طور پر دکھائی دے رہی ہے، مگر جو نومبائین ہیں مجھے اس وقت ان کی فکر ہے۔ میرے نزدیک نومبائین کو فوری طور پر چندوں میں داخل کرنا نہایت ضروری ہے، اور نومبائین کو داخل کرنے میں یہ نہ دیکھا جائے کہ تحریک جدید کا کم سے کم چندے کا معیار کیا مقرر ہوا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا فَلْيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، یہ ہے، اور دوسری جگہ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، دونوں ہیں کہ ہر صاحب حیثیت اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرے، اور ہر شخص کی کوئی حیثیت تو ضرور ہوتی ہے، جو زندہ ہے اس کی کوئی حیثیت ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ بے حیثیت زندہ ہو، کم سے کم 2 وقت کی روٹی نہیں تو 1 وقت کی صحیح، مگر وہ زندہ ہے، اس میں سے ہی ایک لقمہ خدا کی راہ میں خرچ کر دے، تو یہ ذو سعۃ من سعۃ کا مضمون ہے۔ اور جن کو زیادہ عطا ہو جاتا ہے یا بیچ کے بہت سے درجات ہیں، ان کو یاد رکھنا چاہیے فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، اللہ نے زیادہ دیا ہے تو زیادہ میں سے دو، کم دیا ہے تو کم میں سے دو، مگر خدا کی راہ میں دینا تو باہر آ رہا ہے، اور اس کا چسکا ڈالنا آغاز ہی میں ضروری ہے۔ اس وقت باقی چندوں پر بھی جو لازمی چندے ہیں زور دینا چاہیے، مگر وہ چندے 16% کے حساب سے وصول نہیں کیے جا سکتے۔ اس کے متعلق میری ہدایت یہ ہے کہ آغاز میں ان کی شرح میں نرمی کی جائے حسب توفیق، لیکن بتا دیا جائے کہ جماعت عالمگیر نے اپنے لیے کم از کم یہ معیار مقرر کر رکھا ہے، اور تم چونکہ نئے آنے والے ہو، اگر تمہارا دل نہیں کھل رہا اور تمہیں قربانیوں کی ایسی عادت نہیں ہے، یا اپنے خرچ تم نے دنیا کی رسوم کے مطابق اپنی توفیق سے پہلے سے بڑھا رکھے ہیں، تو ہم جانتے ہیں کہ پھر تمہارے لیے مشکل پیش آئے گی، مگر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد کے مطابق اگر ایک پیسہ دے سکتے ہو تو پیسہ بھی دو۔ شرح جو ہے یہ وقت کے لحاظ سے بعد میں تبدیل ہوتی رہتی ہے، ہو سکتی ہے، لیکن یہ بنیادی اصول جو ہے کہ ہر صاحب حیثیت اپنی حیثیت کے مطابق دے، یہ غیر مبدل اصول ہے۔ اس لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا کہ ایسا شخص جو تنگی کی حالت رکھتا ہے، خواہ دل کی تنگی ہو یا واقعات المال کی تنگی ہو، وہ اپنے لیے کم سے کم جینے کا سامان تو کرے، جینے کا تو آسرا کرے۔ ایک غریب آدمی بھی تو چند لقموں پر اور پانی پر جیتا ہے، تو ایسا شخص اگر روحانی لحاظ سے اعلیٰ روحانی غذائیں حاصل نہیں کر سکتا تو کم سے کم اپنی زندگی کا تو کوئی آسرا کرے۔ اس لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کو ایک پیسے کی توفیق ہے وہ پیسہ دے، مگر لازماً باقاعدگی سے دے۔ اب یہ جو باقاعدگی کا اصول ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا، یہ بہت ہی اہمیت رکھتا ہے۔ اول تو یہ کہ روزمرہ کی زندگی میں جو کم کھانے والے ہیں وہ بھی باقاعدہ تو کھاتے ہیں، یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ 2 مہینے ناغہ کر لیا اور پھر شروع کر دیا کھانا۔ روزمرہ کے دستور کے لحاظ سے کچھ باقاعدگی لازم ہے، اور جس کو توفیق ہے وہ ضرور اختیار کرتا ہے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام بڑی سنجیدگی سے اس مسئلے کو انسانی روحانی بقا کا ذریعہ سمجھتے ہیں، اور
پیسہ بھی قبول فرما رہے ہیں خدا کی راہ میں، مگر تاکید کے ساتھ کہ دیکھو ہمیں فرق نہیں پڑے گا، تمہیں فرق پڑے گا، لیکن مقرر کرو تو پھر پوری وفا کے ساتھ عہد کو قائم رہتے ہوئے اسے ہمیشہ اسی طرح دیتے چلے جاؤ۔ اور یہ جو قانون ہے کہ حسب توفیق دو اور پھر باقاعدہ دو، یہ ایسا قانون ہے جو نشو و نما پاتا ہے۔ اس کے اندر ہی خدا تعالیٰ نے نشو و نما کی کل رکھ دی ہے، اور ایسا شخص جو باقاعدگی سے تھوڑا دینا شروع کرتا ہے لازماً بڑھاتا ہے، اس کا دل بھی کھلتا ہے، اس کی توفیق بھی بڑھتی چلی جاتی ہے، اور جو پیسہ ہے وہ آنوں میں، آنے روپوں میں، یعنی جو بھی دنیا میں مختلف کرنسیز ہیں، ایک درجے کا جو سکہ ہے دوسرے درجوں میں تبدیل ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ ہزاروں دینے والے لاکھوں میں چلے جاتے ہیں، لاکھوں والے کروڑوں میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اور جماعت کی تاریخ من حیث الجماعت یہی منظر دکھا رہی ہے۔ وہ جو پیسے دینے والی جماعت تھی لیکن اخلاص سے، باقاعدگی سے دیے، اللہ نے اسے ہزاروں دینے والی بنا دیا، پھر لاکھوں دینے والی بنا دیا، پھر لاکھوں کی نسل میں وہ پیدا ہوئے جو انہوں نے کروڑوں دیے، اور اب اربوں کا وقت ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ بس اللہ کی فضل کے ساتھ اگر ہم قرآن کریم کے بنیادی اصولوں پر قائم رہیں تو ہمارے مالی نظام کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا، اور ہمیشہ ترقی کرے گا اور ہر موسم میں پھل دے گا۔ لیکن شرط یہی ہے کہ ہم بھی ہر موسم میں قربانیوں کے پھل دیں، کسی موسم میں ہمارا درخت سوکھ نہ جائے۔ بس آنے والوں کو یہ سمجھانا بہت ضروری ہے، کیونکہ جن کو شروع میں نہ سمجھایا جائے وہ اسی حال پر سخت ہو جاتے ہیں۔ بارہا میں نے دیکھا ہے اور بڑے غور سے آنے والوں کا مطالعہ کیا ہے، ساری زندگی جس کام میں مجھے موقع ملا ہے تبلیغ کے تعلق میں نے بڑی غور سے مطالعہ کر کے دیکھا ہے کہ جو بیعت کرنے والے شروع میں 1-2 سال بغیر قربانی کے رہ جائیں، ساری عمر وہ درخت سوکھا ہی رہتا ہے، اور جو شروع کر دیں وہ پھر بڑی بڑی قربانیاں کرتے ہیں۔ اور افریقہ اس سے مستثنا نہیں ہے، اور یورپ بھی اس سے مستثنا نہیں ہے، نہ جرمنی مستثنا ہے، نہ بوسنیا مستثنا ہے، نہ البینیا مستثنا ہے۔ جہاں سے بھی قومیں اس اہمیت میں داخل ہو رہی ہیں، ان کے نگرانی کرنے والوں میں سے ہر ایک کو میں تاکید کرتا ہوں کہ ان آنے والوں کو روزمرہ کچھ قربانی کی عادت ڈالیں، اور جن کو عادت پڑ جائے گی ان کا ہاتھ خدا کے ہاتھ میں تھمایا جائے گا۔ خدا ایسے ہاتھ سے ان کو رزق دے گا جس میں آپ کے ہاتھ کی ضرورت باقی نہیں رہے گی، پھر ان کا تعلق براہ راست اللہ تعالیٰ سے ہو جاتا ہے۔ اور تحریک جدید کے تعلق میں یہ گزارش کروں گا کہ تحریک جدید کا جو کم سے کم معیار مقرر ہے، ان نئے آنے والوں کی سہولت کے پیش نظر اور قرآن کی اصولی تعلیم کے پیش نظر اس معیار کو نظر انداز کر دیں۔ کوئی پیسہ دے تو پیسہ قبول کر لیں، آنا دے تو آنا قبول کر لیں، لیکن اس کو بتا دیں کہ تم ایک عظیم عالمگیر جہاد میں حصہ لے رہے ہو، جس کے یہ پھل ہیں سب جو ہم آج کھا رہے ہیں۔ کثرت کے ساتھ دنیا میں جو جماعتیں قائم ہو رہی ہیں اور عظیم شان ترقیات ہو رہی ہیں، ان کے پیچھے آغاز میں کچھ خاموش قربانی کرنے والے تھے جنہوں نے تحریک کی خاطر اپنی زندگیاں وقف کر دیں، اپنی جانیں لٹا دیں، دن رات کے آرام کھو دیے۔ ایسے خدمت کرنے والے تھے کہ ایک ہی شخص پورے دفتر چلاتا تھا، اور صبح کی روشنی دیکھے بغیر وہ دفتر میں داخل ہو جایا کرتا تھا، اور سورج ڈوبنے کے بہت بعد جب رات پوری طرح بھیگ چکی ہوتی تھی، بعض دفعہ 12 بجے، بعض دفعہ 1 بجے وہ اپنے گھر کے لیے واپس آیا کرتا تھا۔ ایسے مخلصین مثلا چودھری برکت علی صاحب، بہت سے اور بھی تھے جنہوں نے قادیان میں اس طرح دفاتر چلائے ہیں۔ اب بھی وہی روح اللہ کے فضل سے ہمارے نوجوانوں میں آ رہی ہے، اور مستقل خدمت کرنے والے نہیں بلکہ عارضی خدمت کرنے والے، توئی خدمت کرنے والے بھی کثرت سے ایسے پیدا ہو رہے ہیں جنہوں نے یہی وتیرہ اختیار کر لیا ہے۔ تو ان کی قربانیاں، اور پھر اس زمانے میں جو غریب چندے دیا کرتے تھے،
بہت تھوڑے تھوڑے دینے کی توفیق تھی، لیکن دیتے بڑے اخلاص کے ساتھ تھے۔ بعض دفعہ ان کی غربت کے خیال سے خلیفہ وقت ان کے ہاتھ روکتے تھے کہ اتنا نہیں، اور وہ روتے ہوئے ان کے قدموں میں ڈال دیا کرتے تھے۔ واقعتاً ایک نظارہ میں نے اپنی آنکھوں سے بھی ایسا دیکھا ہوا ہے۔ ایک خاتون آئیں، انہوں نے کچھ پیش کیا، حضرت خلیفہ ہمارے گھر کی بات تھی، حضرت مسلم موعود نے ان کے حالات کا جائزہ لے کر فرمایا کہ نہیں اتنا نہیں، تھوڑا کرو۔ بے اختیار اس کی چیخیں نکل، یا امیر المومنین مجھے محروم نہ کریں، میرے دل کی گہری تمنا ہے مجھے اس لذت سے محروم نہ کریں، خدا کے لیے قبول کر۔ حضرت مسلم موت کے لیے کوئی چارہ نہیں تھا مگر اس کو قبول کیا۔ وہ نظارے اب بھی میرے ذہن میں تازہ ہوتے ہیں جب میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں۔ یہ چھوٹا سا دفتر جس میں بیٹھتا ہوں، بارہا اس میں یہی واقعات دہرائے گئے ہیں۔ تو احمدیت ان باتوں سے زندہ ہے۔ فَلْيُنْفِقْ ذو سعۃ من سعتہ اور فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاہ اللہ۔ اس کے عجیب حیرت انگیز نظارے روزمرہ احمدیت کی دنیا میں ظاہر ہو رہے ہیں۔ ان آنے والوں کو محروم نہ رکھیں۔ جو چسکا خدا کی راہ میں خرچ کرنے کا ہے وہ کسی اور راہ میں خرچ کرنے کا چسکا نہیں ہے۔ اس لیے میں امید رکھتا ہوں کہ تعداد کی طرف، یعنی قربانی کرنے والوں کی تعداد کی طرف خصوصیت سے توجہ دی جائے گی۔ میرے سامنے میں نے کہا تھا مجھے اعداد و شمار دوبارہ دیں، لیکن وہ غالباً بھول گئے ہیں یا دوسری چیزیں رکھ دی ہیں، وہ رہ گیا ہے نظر۔ دیکھتا ہوں اگر ہوں تو میں بتا دوں گا آپ کو۔ ہاں، تعداد مجاہدین یہاں ہے ذکر۔ تعداد مجاہدین کے لحاظ سے اس وقت جو صورتحال ہے موازنہ میں پیش کرتا ہوں۔ 1992-93 میں عالمگیر مجاہدین جنہوں نے تحریک جدید میں حصہ لیا تھا 1,59,259 تھے، 69,259 تھے۔ 93-94 میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ تعداد بڑھ کر 1,83,536 ہو گئی۔ مگر جہاں ایک ایک سال میں 4 لاکھ سے زائد بیعتیں ہو رہی ہوں، وہاں جو نیا میدان کھلا ہے اس کی طرف توجہ نہ کرنا ایک نہایت ہی ظالمانہ غفلت ہوگی۔ اس لیے جہاں جہاں تبلیغ ہو رہی ہے اور اللہ کے فضل سے ہر جگہ اب شروع ہو چکی ہے، وہاں اگر نومبائین کو ہی داخل کر دیں تو دیکھتے دیکھتے 1 ملین تک یہ تعداد پہنچ سکتی ہے۔ خواہ رقم میں نمایاں اضافہ نہ بھی ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اخلاص سے دیا ہوا ایک پیسہ اپنی ذات میں بڑھنے کی طاقت رکھتا ہے، کسی اور کو اس کی فکر کی ضرورت نہیں ہے۔ آج جو دیں گے کل ان کے اموال بھی بڑھیں گے اور خدا کی راہ میں جو پیش کریں گے ان کی بھی تعداد مقدار بڑھتی چلی جائے گی۔ بس یہ ایک ایسی ضروری نصیحت تھی جو گزشتہ مرتبہ بیان کرنے سے رہ گئی تھی، اس کو امید ہے آپ سب پیش نظر رکھیں گے۔ اب میں بعض احادیث کے حوالے سے جماعت کو چند نصیحتیں کرنی چاہتا ہوں۔ لیکن ایک اور سوال بھی انہوں نے یہاں رکھا ہوا ہے، وہ میری نظر سے پہلے رہ گیا تھا، اس پر بھی گفتگو ضروری ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر جماعت کے چندہ کی ادائیگی نہیں کی جاتی تو ایسے دوستوں سے ذیلی تنظیم کا چندہ لیا جائے یا نہ لیا جائے؟ اس کا اس مضمون سے تعلق ہے جو میں نے ابھی بیان کیا ہے۔ اسی لیے میں نے جہاں تحریک جدید کا ذکر کیا وہاں اس سے پہلے لازمی روزمرہ کے چندہ جات میں ان کو شامل کرنے کی تلقین کی، کیونکہ بنیادی اصول یہی ہے کہ وہ شخص جو دائمی لازمی قربانی میں شریک نہیں ہوتا اس سے نوافل قبول نہیں کیے جاتے۔
مگر بعض استثناء ایسے ہوتے ہیں جہاں اس قانون کی سختی سے پابندی نہیں کی جا سکتی۔ آنے والوں کو مستقل لازمی قربانی کے نظام میں شامل کرنا ہمارا اولین فرض ہے، لیکن اگر وہ طوعی طور پر تحریک جدید ہی میں شامل ہو جائیں تو اس سے بھی ان کو مستقل مالی نظام کا حصہ بننے میں مدد ملے گی اور طاقت نصیب ہوگی۔ اس لیے یہاں اتنے زیادہ ٹیکنیکلٹیز میں اور قانونی ایچ پیچ میں مبتلا نہ ہوں، بلکہ چندے کی روح کو پیش نظر رکھتے ہوئے اعلیٰ مقصد کی خاطر ان کی زندگی کی حفاظت کے لیے ان سے تالیف قلب کا سلوک کریں۔ اور قرآن کریم نے جہاں مؤلفہ قلوب کی بات فرمائی ہے، وہاں عام لوگوں سے ہٹ کر وقتی طور پر کچھ عرصے کے لیے ایک نرم سلوک کا اشارہ نہیں بلکہ واضح ہدایت ملتی ہے، اور اس کا تعلق اس نظام سے بھی ہے۔ بس نئے آنے والوں کے جواب کے تعلق میں میرا جواب یہ ہے کہ خواہ لازمی چندہ ابھی شروع نہ بھی کیا ہو، وہ طوعی چندے میں اگر شوق سے حصہ لینا چاہیں تو یہ کہہ کر آپ نے انکار نہیں کرنا کہ آپ نے لازمی چندے میں حصہ نہیں لیا۔ 6 مہینے 9 مہینے سال کچھ عرصہ تربیت کے گزاریں، پھر بعد میں انفرادی حالات دیکھ کر فیصلے ہوں گے۔ اور جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے جو مؤلفۃ القلوب کے دائرے سے باہر آ چکے ہیں، ایک دائمی مستقل ٹھوس حصہ بن چکے ہیں نظام کا، ان کے لیے یہی ہدایت ہے جو یہی جاری رہے اور یہی جاری رہے گی کہ اگر وہ چندہ عام نہیں دیتے اور یا چندہ وصیت دے کر وعدہ کر کے ادا نہیں کرتے تو ان سے دوسرے طوعی چندے وصول نہیں کیے جائیں گے۔ ایک سوال یہ اٹھایا گیا ہے کہ چندہ نہ دینے والوں سے صدقہ لیا جا سکتا ہے کہ نہیں۔ صدقہ ایک الگ مضمون ہے جو قرآن کریم کے حکم کے تابع ایک شخص اپنی بلا ٹالنے کی خاطر قربانی دیتا ہے، وہ دراصل اللہ کی راہ کا خرچ ان معنوں میں نہیں ہے۔ ایک صدقے کا مضمون ہے جو وسیع ہے قرآن کریم میں اس کی بات نہیں کر رہا، نہ اس سوال کا اس سے تعلق ہے۔ یہاں جس صدقے کی بات ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایک شخص نے اپنے متعلق ڈراؤنی خواب دیکھ لی، کسی اور نے اس کے متعلق دیکھ لی، یا گھر میں کوئی بیمار ہو گیا، آگے پیچھے خدا کی راہ میں خرچ کرنے کی عادت نہیں ہے، تو بیماری ٹالنے کے لیے یا بلا گلے سے اتارنے کی خاطر دراصل وہ اپنے نفس پر ایک خرچ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ حسن سلوک فرمایا ہے، شاید ان کی تربیت کے لحاظ سے یہ فائدہ مند ہو کہ ان کو کچھ تو مزہ آئے خدا کی خاطر کچھ خرچ کر کے اس کا جواب میں فیض پانے کا۔ اور اگر کوئی براہ راست اللہ سے کچھ فیض پاتا ہے اپنی قربانی کے بعد تو اس کے سنبھلنے اور اس کے دوبارہ روحانی لحاظ سے زندہ ہونے کے زیادہ امکانات ہیں۔ تو یہ چونکہ سودا اور طرح کا ہے، اس کو میں عام چندوں میں شامل نہیں کرتا، لیکن عام طور پر میں جماعت کو جب پوچھا جاتا ہے، مجھ سے یہی نصیحت کرتا ہوں کہ ان سے کہیں کہ یہ چندہ جماعت کی معرفت دینا تو ضروری نہیں ہے، صدقہ دو، اپنی مرضی سے دے دو، غریبوں میں تقسیم کر دو، کسی ادارے کو دے دو، ہمارے پاس ہی ضرور آنا ہے۔ اور اگر مجبوری ہو، مثلا یورپ میں امریکہ میں بعض لوگ استطاعت نہیں پاتے اور ان کو گھبراہٹ ہے، تو پھر کوئی حرج نہیں، ان کی طرف سے صدقہ قبول کر لیا جائے۔ لیکن ہمیں اس صدقے کے قبول کرنے میں کوئی ایسا ذوق شوق نہیں ہے جیسے جماعتی چندوں میں جب خدا کی خاطر خدا کی راہ پر خرچ کرنے والے چندوں میں ہے۔ اس میں تو ہم بہت جان لڑاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، منتیں کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں، فائدے بتاتے ہیں کہ کسی طرح لوگوں کے دل کھلیں، لیکن یہ اور مضمون ہے، اس میں اگر وصول کرنا پڑے کر لیں ان کی مدد کی خاطر تو کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ جماعت کوریا کا جو میں نے بیان کیا تھا اس کے اعداد و شمار اب میرے کاغذات میں سے نکل آئے ہیں، ان کی فی کس ادائیگی 260 پاؤنڈ 81 پینس ہے، 100 سے کچھ کم فرق ہے۔ سوئٹزرلینڈ کی 174 پاؤنڈ 38 پینس تھی،
اور ان کی اللہ تعالیٰ کے فضل سے 260 پاؤنڈ 81 پینس ہے، جو خدا کے فضل سے پہلے سے ان سوئٹزرلینڈ کے مقابل پر بہت نمایاں طور پر آگے بڑھ گئی ہے۔ گزشتہ سال ان کی قربانی وہ بھی بہت معیاری تھی، 136 پاؤنڈ فی کس کے حساب سے تھی۔ اب میں جو وقت رہ گیا اس میں حضرت اقدس محمد رسول اللہ کی بعض احادیث کے حوالے سے چند نصیحتیں کرنی چاہتا ہوں۔ پہلی مال کے خرچ اور صدقے سے تعلق رکھتی ہے۔ مسلم کتاب البر میں یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درج ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ یہاں جو صدقہ ہے یہ وہی وسیع مضمون ہے جس کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا۔ ایک صدقہ، ایک اصطلاحی صدقہ عرف عام میں رائج ہو چکا ہے کہ گلے سے بلا ٹالنے کی خاطر مجبوراً کچھ غریبوں کو دے دو۔ یہ جو صدقہ ہے یہ بہت وسیع لفظ ہے جو قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے، اور انہی معنوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ اس میں زکوٰۃ بھی آ جاتی ہے اور دوسرے بعض اعلیٰ اخراجات بھی آ جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ کا بندہ جتنا کسی کو معاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اتنا ہی زیادہ اسے عزت میں بڑھاتا ہے۔ مال کم نہیں ہوتا اور جتنا معاف کرتا ہے اتنا عزت میں بڑھاتا ہے، ان دونوں مضامین کا کیا تعلق ہے؟ بظاہر تو ایک دوسرے سے ہٹی ہوئی دو الگ الگ باتیں ہیں، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چھوٹے چھوٹے فکروں میں بے انتہا حکمت کے موتی پروئے ہوتے ہیں، اور بعض دفعہ وہ موتی گہرائی پانی کی تہہ میں ملنے والے موتی ہیں، غوطہ لگانا پڑتا ہے، بعض دفعہ کھلے کھلے دکھائی دے جاتے ہیں۔ یہاں مال خرچ کر کے انسان بظاہر کم ہو رہا ہوتا ہے، اور ایسی صورت بعض دفعہ ہوتی ہے کہ کسی کو معاف کرنے سے انسان اپنے اندر خفت محسوس کرتا ہے، اس نے کوئی زیادتی کر دی ہے اور یہ بدلہ لے سکتا ہے لیکن نہیں لے رہا، اور دنیا کی نظر میں اس پر اس کا ظلم چڑھا ہوا ہے اور اس نے اتارا نہیں ہے۔ ایسی صورت میں بسا اوقات بے عزتی کا سوال ہوتا ہے جو معافی کی راہ میں مانع ہو جاتا ہے۔ یہاں وہ مضمون ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں، کیونکہ اس کی جزا یہ بتائی اتنا ہی زیادہ اسے عزت میں بڑھاتا ہے۔ تو اگر خدا کی خاطر کسی کو معاف کرنے میں انسان کے نفس کی تذلیل دکھائی دیتی ہو، اور انسان کو معافی مانگتے ہوئے تو چھوٹا ہونا ہی پڑتا ہے، بعض دفعہ معافی دینے میں بھی چھوٹا دکھائی دیتا ہے انسان، ایسی صورت میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وہ تمہیں چھوٹا نہیں رہنے دے گا۔ خدا کی خاطر اگر تم عفو کا سلوک کرو گے اور بظاہر تم بے بدلے کے رہ جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتا ہے کہ تمہاری عزت کو بڑھائے گا۔ پھر اگلا مضمون بھی بالکل اسی تعلق میں ہے، فرمایا جتنی زیادہ کوئی تواضع اور خاکساری اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اتنا ہی اسے بلند مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، یہاں رفع کا مضمون بھی سمجھا دیا۔ فرمایا کہ جو شخص جتنا گرتا ہے خدا کی خاطر اگر گرے، جتنا جھکتا ہے اگر خدا کی خاطر جھکے تو اللہ تعالیٰ اس کے مرتبے بہت بلند فرماتا ہے۔ ایک اور حدیث میں اس مضمون کو یوں بیان فرمایا ہے، اذا تواضع العبد رفعہ اللہ الی السماء السابع فی سلسلۃ یا فی السلسلۃ، کہ اللہ تعالیٰ کے حضور جو شخص عاجزی اختیار کرتا ہے گر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ایک زنجیر سے باندھ کر 7ویں آسمان تک بلند کر دیتا ہے، اور وہاں بھی لفظ رفع استعمال ہوا ہے۔ تو 7ویں آسمان کا تصور ایک ظاہری تصور ہے،
اور بندے کا زنجیر سے باندھا جانا بھی ظاہر کی طرف انسان کا ذہن لے جاتا ہے، لیکن کوئی دنیا کا انسان یہ نہیں اس کا ترجمہ کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ اس کے جسم پہ رسی لپیٹتا ہے، کوئی زنجیر باندھتا ہے اور اسے اٹھا کر آسمان پر لے جاتا ہے۔ مگر عجیب بات ہے کہ جب حضرت عیسیٰ کے متعلق لفظ رفع آ جائے تو وہاں سارے عقلی دستور ایک طرف رکھ دیے جاتے ہیں، اور وہاں ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے باندھ بوندھ کے جس طرح بھی سمجھا، فرشتے بھیجے، وہ پکڑ کے زبردستی اٹھا کے کسی اور آسمان پہ لے گئے۔ وہ چوتھے آسمان کی بات کرتے ہیں، یا اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتویں آسمان کی بات کر رہے ہیں۔ تو کیا کبھی کسی نے کوئی زنجیر اترتی دیکھی ہے جو کسی تواضع کرنے والے بندے سے لپیٹی گئی ہو؟ سب سے زیادہ تواضع کرنے والا بندہ کون تھا؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ آپ کا مرتبہ تو ساتویں آسمان سے بھی بلند تر تھا، تب بھی ظاہری جسم کے لحاظ سے نہیں بلکہ روحانی مراتب کے لحاظ سے آپ کو ہمیشہ کے لیے سب دوسروں پر رفعت عطا کی گئی۔ بس یہ وہ رفع ہے جس کا حل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، اور تواضع کے ساتھ اس کو باندھا ہے۔ خدا کو انکسار پسند ہے، اس کے بندوں سے جو جھک کے ملتا ہے، جس کو اپنی کوئی برتری اس کو اپنے آپ کو بڑا سمجھنے میں مجبور نہیں کرتی، اور اس کے دماغ کو کوئی اس کی بڑائی نہیں چڑھتی، ایسا شخص خدا کے ہاں عزت پاتا ہے۔ اور جب یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے ہاں عزت پاتا ہے تو یہ مراد نہیں ہے کہ مرنے کے بعد پتہ چلے گا، وہ عزت پاتا ہے اور پاتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ خدا بس نہیں کرتا جب تک کہ اس کی عزت کو کوئی عالم پہ روشن اور ظاہر نہ کر دے۔ صرف تواضع کی حد فیصلہ کن ہوگی، کیسا تواضع کرتا تھا، کس اخلاص سے کرتا تھا۔ دیکھو ابراہیم علیہ السلام نے تواضع کی تو کب خدا نے پیچھا چھوڑا ہے؟ دنیا میں وہ عزت بڑھتی چلی جا رہی ہے، پھیلتی چلی جا رہی ہے، ایک قوم سے دوسری قوم میں داخل ہوتی چلی جا رہی ہے، اور اس کے بعد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا تھا تو کتنے لوگوں میں آپ کی رفعت ثابت ہوئی تھی، لیکن پھر کوئی دن ایسا نہیں چلا جبکہ آپ کی رفعت کا تصور بلند بھی نہیں ہوا اور پھر پھیلا بھی نہیں۔ ہر دن، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعت دائمی بلند تر ہونے والی ہے، اس لیے وہ تصور اپنی ذات میں بھی بلند تر ہوتا چلا گیا اور وہ شہرت پھیلتی چلی گئی۔ تو درجہ بدرجہ انسانوں سے بھی، عام انسانوں سے بھی یہ سلوک کیا جاتا ہے، اور بے سلسلہ ان سے میں ہمیشہ یہی معنی سمجھتا ہوں کہ زنجیر کا لفظ کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ ضرورت یہ تھی کہ بتایا جائے کہ زنجیر کڑیوں پر مشتمل ہوتی ہے، بعضوں کے درجے زیادہ لمبی زنجیر سے طے کیے جائیں گے، بعضوں کے چھوٹی زنجیر سے طے کیے جائیں گے۔ یہ تو تمہارے اپنے اختیار میں ہے، جتنی کڑیاں چاہو بنا لو، اتنی کڑیوں کی زنجیر تمہاری رفع کرے گی، تمہارا رفع کرے گی۔ اگر خدا کے حضور جھکنے اور انکساری میں تمہاری زیادہ اخلاص پایا جاتا ہے، زیادہ قربانی کی روح پائی جاتی ہے، زیادہ خدا کی محبت اور بنی نوع انسان کا وقار پیش نظر ہے، اور انسان کی عزت بذات خود تم سے مطالبہ کرتی ہے کہ سب کو برابر سمجھو، ان کو مرتبہ دو، کئی ایسے اور خیالات ہیں، جتنے یہ محرکات بڑھتے چلے جاتے ہیں اتنا ہی اس کام میں عظمت پیدا ہوتی چلی جاتی ہے، اور جتنے خلوص سے کوئی انسان یہ کام کرتا ہے اتنا ہی اس کی عزت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ پھر آزمائشوں کے وقت اور اس زنجیر کو خدا تعالیٰ لمبا فرما دیتا ہے۔ عام حالات میں ایک اثار کر رہا ہے، قربانی کر رہا ہے، وہ بھی اچھی چیز ہے، لیکن جہاں اثار کے نتیجے میں ذلیل ہوتا ہو، رسوا ہوتا ہو، وہاں خدا کا خاص وعدہ آتا ہے کہ میں تمہیں ضرور بلند کروں گا۔ بس ساتویں آسمان تک بھی لوگ اٹھائے جائیں گے، لیکن وہی جن کی قربانیوں کی زنجیر بہت لمبی بنی ہوئی ہو اور اتنی وسعت رکھتی ہو کہ وہ اسے ساتویں آسمان تک پہنچا سکے۔ اور جہاں تک ان قربانیوں کا تعلق ہے، یہ مطلب نہیں کہ ضروری عظیم ہو تو تمہیں رفعت ملے گی۔ حضرت ابو ذر بیان کرتے ہیں
کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا، معمولی نیکی کو بھی حقیر نہ سمجھو، اگرچہ اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے پیش آنے کی ہی نیکی ہو۔ اب یہ بھی بہت ہی گہرا مضمون ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا تھا، معمولی چندہ دے کر بھی اگر تم خدا کی محبت حاصل کر سکتے ہو تو معمولی ہی دو، مگر دو ضرور۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ معمولی نیکی کو بھی حقیر نہ سمجھو، اگرچہ اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے پیش آنے کی ہی نیکی ہو۔ اور یہ معمولی نیکی جو ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک یہ عام دنیا میں بہت بڑی نیکی بن چکی ہے اب، کیونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس مکارم الاخلاق پر فائز تھے، جس بلندی پہ آپ کا قدم تھا، آپ نے بہت چھوٹی نیکی جو دیکھی وہ یہ کہ خندہ پیشانی سے پیش آؤ۔ اور یہاں حال یہ ہے کہ اپنے بچوں سے بھی لوگ خندہ پیشانی سے پیش نہیں آتے، اپنی بیویوں سے بھی خندہ پیشانی سے پیش نہیں آتے، اپنی بہنوں بھائیوں سے بھی خندہ پیشانی سے پیش نہیں آتے، اور ناک منہ چڑھا کے بات کرتے ہیں۔ اور یہاں تک کہ کئی بچے تنگ آ کے بڑے درد کا اظہار کرتے ہیں۔ آج ہی کی ڈاک میں مجھے اپنی ایک تحقیق کا جواب ملا ہے جس کا بالکل اسی مضمون سے تعلق ہے۔ ایک بچی نے اپنے باپ کی بدسلوکی بد اخلاقی سے تنگ آ کے مجھے لکھا کہ خدا کے واسطے ہمارے گھر کا ماحول درست کرا دے۔ نیک آدمی ہے مگر نیکی کے نام پر اتنی سختی ہے کہ ہماری زندگی عذاب بنی ہوئی ہے۔ اس پر میں نے مقرر کیا خاص ایک آدمی کو جن کے متعلق میں سمجھتا تھا کہ ان میں نصیحت کرنے کا سلیقہ ہے، پیار اور محبت سے ایسے نازک معاملات میں دخل دے سکتے ہیں جہاں ایک آدمی بھونڈے طریق پر بات کرے تو الٹا حال پہلے سے بھی زیادہ بگاڑ دے، اور ایسا ہوتا بھی رہا بعض دفعہ۔ مگر اب میں کوشش کرتا ہوں کہ ایسا ہی آدمی چنوں جس کو ان باتوں کا سلیقہ ہو۔ ان کی رپورٹ ملی ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے دونوں طرف کی کچھ غلط فہمیاں تھیں وہ دور ہوئیں، اور اس بچی نے جھوٹ بھی نہیں بولا ہوا، سختی ضرور تھی لیکن باپ کی نیکی کا تو اعتراف کر لیا، لیکن اپنی بعض کمزوریوں کا اعتراف نہیں کیا کہ اس کو جو غصہ آتا ہے وہ کس بات پہ زیادہ آتا ہے۔ تو میرے نمائندہ نے جا کر پیشہ دیکھا، بتایا مجھے، اور اب دونوں طرف ایک قسم کے سمجھوتے کا ماحول پیدا ہو گیا ہے۔ انہوں نے وعدہ فرمایا ہے کہ میں انشاءاللہ تعالیٰ، کمزوریاں تو ہیں، میں دعا کی طرف زیادہ توجہ کروں گا اور سختی سے پیش نہیں آؤں گا۔ اس بچی کو بھی انہوں نے سمجھایا، اور اب میں براہ راست بھی سمجھا رہا ہوں کہ اپنی کمزوریوں پر بھی نظر رکھو۔ باپ تمہاری خاطر بے اختیار ہو جاتا ہے، اس کو تو ہم نے سمجھا دیا ہے، لیکن اب اس کے نرم کلام سے وہ اثر اپنے اندر پیدا کرو جو اس کی سختی سے پیدا نہیں ہو سکتا تھا۔ تو خندہ پیشانی کا مضمون ہے، نصیحت بھی کرو تو خندہ پیشانی سے کرو، اور بسا اوقات خندہ پیشانی کا اثر سختی سے بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اقبال نے تو فرضی طور پر کہا ہے کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، کس نے کٹتے دیکھا ہے؟ مگر ایک خیال، ایک تصور ہے شاعر کا، اور مراد اس کی انسانی تعلقات کے دائرے سے ہے، ورنہ ظاہر پہ تو پھول کی پتی سے تو ہیرے کا جگر نہیں کٹا کرتا۔ مگر بعض دفعہ ایک نرم بات میں اتنی تاثیر ہوتی ہے کہ ہیرا جو شیشوں کو بھی کاٹ دیتا ہے، سخت سے سخت چیز کو کاٹ دیتا ہے، وہ بھی دو نیم ہو جاتا ہے اس نرم بات کے اثر سے۔ تو یہ مراد ہے، خندہ پیشانی کو معمولی نہ سمجھو۔ دونوں باتیں اس میں ہیں۔ ایک تو یہ کہ خندہ پیشانی کا خلق تو امت محمدیہ میں ایسا عام ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک گویا کوئی نیکی نہیں، یہ معمولی سے معمولی چیز ہے، یہ تو روزمرہ کی زندگی کا حصہ ہونا چاہیے۔ لیکن دوسرا مضمون بھی ہے اس میں کہ اسے معمولی نہ سمجھو، بہت بڑی چیز ہے۔ خندہ پیشانی سے یہ دنیا جنت بن جاتی ہے، اور یہ وہ مضمون کا پہلو ہے جس کو بہت بڑی اہمیت حاصل ہے۔ معمولی نہ سمجھو سے مراد یہ نہیں کہ یہ کر لیا کرو کوئی بات نہیں، واقعتاً بہت عظیم چیز ہے۔ بعض دفعہ معمولی نہ سمجھو سے میں یہ مراد ہوتی ہے بہت بڑی طاقت ہے اس میں۔ اور خندہ پیشانی کا اگر ہم رواج اپنی جماعت میں ڈال لیں، اور یہ رواج گھروں سے چلنا چاہیے،
بیویاں اپنے خامدوں سے خندہ پیشانی سے پیش آئیں، خامد اپنی بیویوں سے خندہ پیشانی سے پیش آئیں، بہنیں بھائیوں سے، بھائی بہنوں سے، اور بڑے چھوٹوں سے بھی، صرف چھوٹوں کی نہ تلقین کریں بلکہ چھوٹوں سے بھی عزت اور احترام سے ملیں اور خندہ پیشانی سے پیش آئیں، تو ہر گھر ایک جنت میں تبدیل ہو سکتا ہے، اور یہی گھروں کی جنت پھیلے گی اور معاشرے میں داخل ہوگی، اسی سے شہر سدھریں گے، اسی سے ملکوں میں تبدیلی آئے گی۔ یہی وہ طاقت ہے جس نے تمام دنیا میں کایا پلٹ دینی ہے، انقلاب برپا کر دینا ہے۔ بس احمدیوں کو جو تبلیغ میں غیر معمولی جذبہ رکھتے ہیں ان کو خندہ پیشانی کو اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ میرا یہ تجربہ ہے، ہمیشہ سے یہی تجربہ ہے کہ زیادہ عاقل اور تعلیم یافتہ مبلغ سے خندہ پیشانی رکھنے والا مبلغ کا طریق اختیار کرنے والا مبلغ ہمیشہ زیادہ کامیاب ہوتا ہے۔ جس کی باتیں میٹھی ہوں، اس کے بول دلوں میں اترتے ہیں اور لوگوں کے بس میں نہیں رہتا اس کا انکار، اس کی ذات میں جو ایک جاذبیت پیدا ہو جاتی ہے، اس سے پھر دراصل ان کی توجہ اس کی ذات سے ہٹ کر ان کے پیغام کی طرف منتقل ہو جاتی ہے۔ بس خندہ پیشانی کو معمولی نیکی نہ سمجھو، یہ مضمون بہت گہرا ہے، اور اس میں ڈوب کر اس پر غور کریں تو آپ کو خصوصیت سے تربیت اور تبلیغ کا ایک بہت بڑا اور کارآمد اور مجرب نسخہ ہاتھ آ جائے گا۔ حضرت معاذ بن انس، یہ جو حدیث ہے یہ مسلم کتاب الادب سے لی گئی تھی۔ اب مسند احمد بن حنبل کی ایک حدیث ہے، حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ تو قطع تعلق کرنے والے سے تعلق قائم رکھے، اور جو تجھے نہیں دیتا ہے اسے بھی دے، اور جو تجھے برا بھلا کہتا ہے اس سے تو درگزر کر۔ بس یہ وہی اسی مضمون کی اور شاخیں ہیں جو شروع سے میں بیان کر رہا ہوں۔ ہر نیکی اپنی مختلف شاخیں رکھتی ہے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نیکی کو اس طرح تفصیل سے بیان فرماتے ہیں کہ اس کی جڑوں کے اوپر بھی روشنی ڈالتے ہیں، اس کے تنے پر بھی روشنی ڈالتے ہیں، اس کے رنگ، اس کی خوشبو، اس کے پھول پتوں پر جو شاخیں پھیلتی ہیں ان کی بھی پیروی فرماتے ہیں۔ ہر بات کو پوری طرح کھول کر ہمارے سامنے رکھ دیا ہے۔ کہتے ہیں، فرماتے ہیں، بڑی فضیلت یہ ہے کہ تو قطع تعلق کرنے والے سے تعلق قائم رکھے۔ اور اکثر معاشرے کی خرابیوں میں جب تحقیق کی جاتی ہے تو کہتے ہیں اس نے تعلق توڑا ہے، اس نے کاٹا ہے، وہ ذمہ دار ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ ٹھیک ہے تم نے نہیں توڑا، جس نے توڑا ہے اس سے تعلق رکھو گے تو پھر میرے نزدیک تم صاحب فضیلت ہو۔ جو تعلق قائم رکھتا ہے اس سے تعلق قائم کرنا کون سی فضیلت ہے؟ تعلق کے جواب میں تو تعلق خود بخود پیدا ہو جاتا ہے۔ غیر بھی اگر آپ سے کوئی پیار کا اظہار کرے تو آپ کو فوری طور پر اس سے کچھ تعلق پیدا ہو جاتا ہے۔ رستہ چلتے مسافر سے کسی سے آپ پیار سے بات کر لیں تو وہ آپ سے تعلق قائم کر لیتا ہے۔ اس لیے یہ بہت بڑی حکمت کی بات ہے۔ فرمایا بڑی فضیلت یہ ہے کہ قطع تعلق وہ کر رہا ہے اور تو اس سے تعلق رکھے، اس کو فضیلت کہتے ہیں۔ اور یہی چیز ہے اگر وہ اپنا لی جائے تو معاشرے سے بہت بڑے فسادات ختم ہو جائیں، بہت تکلیف دہ واقعات رونما ہوتے ہیں، اور ان میں سے مختلف وجوہات ہیں جو بعد میں بیان کر چکا ہوں۔ ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ کہتے ہیں اس نے پہل کی ہے، اس نے ہم سے منہ موڑا ہے، اس نے فلاں رشتے پہ ہمیں بلایا نہیں، اس کا حق تھا اپنی بہن کا خیال رکھتا، اس نے تعلق کاٹ لیا، اب ہم کیوں ایسی بات کریں؟ سبک سر ہو کے کیا پوچھیں کہ ہم سے سرگراں کیوں ہو؟ یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی سرگرانی کرے گا تو ہم نے سر جھکایا، ہم ہلکے سر والے کہلائیں گے۔ یہ شاعری کی باتیں فضول بیہودہ اعلی اخلاق کے مضامین نہیں ہیں۔
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم سبک سر بنو گے تو خدا کے حضور تمہارا سر بلند ہوگا اور اس میں اس کو عظمت نصیب ہوگی. بس خدا کی خاطر جہاں تعلق تم سے کاٹا جا رہا ہے وہاں تعلق جوڑ کے دکھاؤ. پھر فرمایا جو تجھے نہیں دیتا اسے بھی دے. جو دیتا ہے اس کے متعلق تو یہ حکم ہے کہ اس سے بڑھ کر دو، یا اس کے لیے دعائیں کرو، اس کے لیے کچھ ایسا کرو کہ تمہارے دل کو یقین ہو جائے کہ جتنا اس نے تمہارے لیے کیا تھا اس سے زیادہ تم کر بیٹھے ہو. فرمایا یہ تو ہے ہی، لیکن ہم تمہیں اس طرف توجہ دلاتے ہیں کہ جو نہیں دیتا اس کو بھی دو، ورنہ جو دینے والے ہیں ان کے آپس کے تعلقات تو قائم ہو جائیں گے. جو سوسائٹیاں نہ دینے والے ہیں ان کے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان ایک خلیج حائل ہو جائے گی. اور اسلام کا جو معاشرہ ہے اس میں اوپر کے طبقے اور نیچے کے طبقے میں کوئی خلیج نہیں ہے. ان کو جوڑنے کا ایسا عظیم انتظام فرمایا گیا ہے، جیسے ہوا کی سرکولیشن کا انتظام کیا جاتا ہے. جہاں چھتیں چھوٹی ہوں وہاں بعض دوسرے ذرائع سے پنکھے وغیرہ لگا کر سرکولیشن کا انتظام کیا جاتا ہے تاکہ اوپر کی ہوا نیچے کی ہوا مل جائے. قرآن کریم اس مضمون کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں لِكَيْ لَا يَكُونَ دُولَةٌ مِّن بَيْنِ میں لفظ آیت پوری یاد نہیں، مضمون یاد ہے. فرماتا ہے کہ یہ نہ ہو کہ امیر امیروں کو ہی تحفے بھیجتے رہیں اور امیروں سے قبول کرتے رہیں، تاکہ تم آپس میں اوپر کے دائرے میں بھی تمہارے درمیان چیزیں گھومتی رہیں. اصل نیکی یہ ہے کہ جو غریب طبقہ ہے جس سے تمہارے لین دین کے تعلقات نہیں ہیں ان کو دو، تاکہ یہ سرکولیشن ایک اوپر کے دائرے میں نہ گھومے، اوپر سے نیچے کی طرف بھی آئے. حفظان صحت کے جو روحانی اصول ہیں ان کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جب آپ سنتے ہیں یوں لگتا ہے کہ اس زمانے کے جدید ترین سائنسدان جو حفظان صحت کے اصولوں پر جو دریافتیں کر رہا ہے، روحانی دنیا کے لحاظ سے ان سب کا علم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس زمانے میں پہلے دے دیا گیا تھا. کوئی چیز آپ سے اوجر نہیں رکھی گئی. تو یہی مضمون ہے جو فرما رہے ہیں کہ جو نہیں دیتا اسے بھی دے، بلکہ ایک قدم اور آگے بڑھ. جو تجھے برا بھلا کہتا ہے اس سے درگزر کر. جو نہیں دیتا یہ وہاں احسان کی بات تھی، یہ منفی مضمون شروع ہو گیا بدی کی. اگر کوئی نہیں دیتا تو اسے کچھ دے، یعنی اچھی چیز دے. لیکن جو گالیاں دیتا ہے، جو بدسلوکی کرتا ہے، اس سے وہ سلوک نہ کر. اگر ہاتھ روکنے ہیں تو بدی میں ہاتھ روک اور نیکی میں ہاتھ نہ روک. یہ وہ مضمون ہے جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے اخلاق سے حوالے سے ہمارے ان پر روشن فرما دیا ہے. تو تمام دنیا کی جماعتیں ان باتوں پر خوب غور کریں اور جو سنتی ہیں وہ آگے ان لوگوں تک پہنچائیں جو نئے آنے والے ہیں اور براہ راست حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت کے محتاج ہے. کوئی تربیت ایسی نہیں جیسے رسول اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کی تربیت ہو، جیسی اس میں طاقت ہے، جیسے اس میں سادگی ہے، جیسا دلوں میں ڈوبنے کی وہ صلاحیت رکھتی ہے. کوئی دنیا کی نصیحت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. بس ان چھوٹے چھوٹے سادہ سادہ جملوں میں ڈوب کر پہلے خود ان مضامین کو سمجھیں اور پھر ان کے ذریعے تمام امت کو، بنی نوع انسان کو امت واحدہ بنانے کی کوشش کریں. یہ اخلاق ہی ہیں جو امت واحدہ بنانے میں کامیاب ہوں گے. عقائد ایک ہو کر بھی امت واحدہ نہیں بنایا کرتے. یہ سادگی کی باتیں، بے وقوفی کی باتیں ہیں. دیکھو کتنے اسلام میں فرقے ہیں، ان کے آپس کے اختلاف چھوڑو، ان کے اندر جن کے ایک جیسے عقیدے ہیں ان میں کہاں محبت ملتی ہے؟ وہ کہاں امت واحدہ بن گئے؟ امت واحدہ کبھی محض عقائد سے نہیں بنا کرتی. امت واحدہ اخلاق حسنہ سے بنا کرتی ہے. تبھی اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ.
اے محمد رسول اللہ، اپنے تمام عظیم عقائد اور تعلیم اور حکمت کے بیان کے باوجود تو ان لوگوں کو ایک ہاتھ پر اکٹھا نہیں کر سکتے۔ یہ تیرا حسن خلق ہے جو خدا نے تجھے نعمت کے طور پر عطا کی ہے، جس نے ان دلوں کو ایک ہاتھ پہ ایسا باندھ دیا ہے کہ ایک جان ہو گئے ہیں، ایک وجود کے اعضاء بن چکے ہیں، اور اس ایک بدن میں تیرا دل، تیرا حسن خلق دھڑک رہا ہے۔ بس آج بھی اگر دنیا کو امت واحدہ بنانا ہے تو حسن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو پہلے آپ کے دلوں میں دھڑکے گا، پھر آپ کے خاندان کے دلوں میں دھڑکے گا۔ جب یہ جماعت کے دلوں میں دھڑکے گا تو خدا گواہ ہے کہ سب دنیا کے دلوں میں دھڑکنے لگے گا، اور ہم خدا کے فضل سے وہ خوش نصیب ہوں گے جو محمد رسول اللہ کے نور کی برکت سے تمام دنیا کو امت واحدہ بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آج جیسا کہ آپ کو خبر مل گئی ہے، ایک اور احمدی مخلص کی شہادت کی اطلاع ملی ہے۔ جہاں تک یہ رستہ شہادتوں کا رستہ ہے، یہ تو ہم نے سوچ سمجھ کے قبول کیا ہے۔ شہادتوں کے دکھ اپنی جگہ اور شہادتوں کی سعادتیں اپنی جگہ۔ آج دنیا میں یہی جماعت ہے جسے اس سعادت کے لیے چنا گیا ہے، لیکن اس پھول کے ساتھ جو کانٹے ہیں وہ دکھ بھی پہنچاتے ہیں، زخم بھی لگاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں صبر کی توفیق عطا فرمائے، اور راضی برضا ہوتے ہوئے اس کی راہ میں آگے بڑھنے کی جو سزائیں دنیا نے ہمیں دینی ہیں بے شک دیتی چلی جائے، ہم نے قدم نہیں روکنے۔ یہ وہ اسلام کی ترقی کی شاہراہ پر آگے بڑھنے کی سعادت ہے جو آج ہمیں نصیب ہوئی ہے۔ دشمن کے جلنے سے، حسد سے، اس کی گولیوں سے، چند مظلوموں کی جان لینے سے ہمارے قافلے کے قدم نہیں رکیں گے۔ ہم ضرور آگے بڑھتے چلے جائیں گے، اور اللہ ہی ہے جو ہمارے حساب ان سے چکائے گا۔ لیکن محبت اور خلوص کے ساتھ ان کی قربانیوں کی قدر کرتے ہوئے ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔ نماز جنازہ غائب آج ہوگی، اور اس کے علاوہ ہمیشہ ان شہداء کو اپنی دعاؤں کا ایک مستقل حصہ بنا لیں۔ ایک اور جنازہ بھی ہوگا غائب، ہمارے شیخ عبد الوہاب صاحب، جو اسلام آباد کے ایک بڑے لمبے عرصے تک امیر رہے اور بہت مخلص فدائی انسان۔ جب بعض انتظامی مجبوریوں کے پیش نظر ان کو امارت سے ہٹایا گیا تو ان کے اخلاص میں ایک ذرہ بھی فرق نہیں آیا، اور نئے امیر کی اطاعت میں یہ کسی دوسرے سے پیچھے نہیں تھے۔ تو اللہ ایسے مخلصین کو زندہ رکھے، کیونکہ ان کی وجہ سے جماعت زندہ ہے۔ ایسے انکسار کے ساتھ محض للہ ہر خدمت کو قبول کرنا اور ہر خدمت سے الگ ہو جانا اگر خدا کی رضا چاہے، یہ ہے وہ سچائی جو ایک زندہ سچائی ہے جو ہمیشہ جماعت کو زندہ رکھے گی۔ اللہ کرے کہ ایسے مخلصین کی جماعت میں کبھی کمی نہ آئے، ایک کو وہ بلائے اس کی 100,000 پیدا کرتا چلا جائے۔ ان کے بھی نماز جنازہ غائب ہوگی، اور آج جمعے کے بعد چونکہ عصر کی نماز بھی جمع ہوگی، اس کے بعد انشاءاللہ یہ نماز جنازہ غائب ہوں گی۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم
लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरकुम वदूहु यस्तजिब लकुम वलज़िक्रुल्लाहि अकबर।